جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ 9 مئی کے واقعات کو تو اب 2 مہینے گزر چکے ہیں کہ ادھر عمران خان کو این آر او تو نہیں دے دیا گیا؟ نہیں، کوئی این آر او نہیں ہے، اس کی تفتیش انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے، اور کیونکہ یہ ساری ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اور کافی یعنی ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے یہ، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور بڑی جو ہے وہ یعنی میرٹ پہ اور ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی گناہ گار کو جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے اور بے گناہ کو جو ہے وہ پکڑا نہ جائے، تو اس حساب سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں ہر قیمت پہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور انصاف کے گٹارے میں لایا جائے گا۔ سر، فوجی عدالتیں یا یہاں پر عام عدالتیں، یہ کوئی ٹرائل ہوگا بھی، مقدمے چلیں گے بھی کہ نہیں؟ بالکل چلیں گے، بالکل چلیں گے۔ اور سر، یہ مراد سعید کدھر ہے؟ بڑی آڈیوز یہ وغیرہ دے رہے ہیں۔ چھپا ہوا ہے کہیں۔ سر یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی 8 تاریخ کو جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی کھینچا تانی تو نہیں شروع؟ نہیں، کوئی ڈیٹ کی کھینچا تانی نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہوں گی، وہ 13 کو ہوں، 11 کو ہوں، 8 کو ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 13 اور 11 کو۔ اور اگر صدر صاحب نے کوئی سمری پہ کوئی اگر روکنے کی کوشش کی تو؟ وہ روک ہی نہیں سکتے۔ سر الیکشن کمیشن تیار ہے 60 دن اور 90 دن کا اپنی تیاری؟ الیکشن کمیشن تیار ہے۔ اور یہ بتائیں کہ مردم شماری کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسی پہ ہی ہوں گے، تو ادھر ایم کیو ایم والوں نے بھی اور جماعت اسلامی والوں نے بھی کراچی میں جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے ان کی بات آ رہی ہے، تو کیا؟ نہیں، اس میں نے تو یہ بات کی ہے کہ مردم شماری جو ہے اس کے اوپر سیٹوں کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کسی صوبے کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے اضلاع میں کسی ضلع کی سیٹ ایک بڑھ سکتی ہے، کسی کی کم ہو سکتی ہے، تو وہ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ سیٹوں کی جو تعداد ہے کہ پنجاب کی کتنی ہے، سرحد کے پی کے کی کتنی ہیں، یہ سارا آئین میں درج ہے، تو آئین میں امینڈمنٹ تو ہو نہیں سکتی، پارلیمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر اگر سینسس نوٹیفائی ہو بھی جاتا ہے اور دوبارہ نئے سرے سے حلقہ بندی ہوتی ہے تو حلقے تو پھر نمبر تو یہی رہے گا، تو اس پھر حلقہ بندی کی ایکسرسائز جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا ماس وائز کے کہ جو حلقہ بندی آپ نے یہ 4 ماہ پہلے کی اس کو ایک اور دوبارہ آپ دہرائیں گے، تو الیکشن تو ہونا ووٹر لسٹ کے اوپر، تو ووٹر لسٹ تو اپڈیٹڈ ہے، اگر اپڈیٹڈ نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایم کے کوئی ووٹ درج نہیں ہے یا جماعت اسلامی کو، تو وہ اب بھی درج کروا سکتے ہیں، آج بھی کروا سکتے ہیں جب تک شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا۔ اور ایک صرف 2 آخری کوشچن ہے، یہ بتائیے گا کہ افغان حکومت کی سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جی ہمارا پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا، نیٹو کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے بعد کی اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، آپ پشاور کا خود کچھ دیکھ لیں، یہ بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے، ان کا معاہدہ پاکستان سے ہو یا کسی سے ہو، ان کا یہ معاہدہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اپنے ملک کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ چاہے معاہدہ پاکستان سے ہو تب بھی وہ پوری دنیا پہ لاگو ہے، امریکہ سے ہو تب بھی پوری دنیا پہ لاگو ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان سے نہیں ہے کسی اور سے، اس کا تو کوئی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا۔ تو باقی یہ ہے کہ پوری طرح سے جو ہے وہ ہم اس بات کے اوپر ڈٹرمن ہیں، اور ہماری فورسز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ روز ہو رہی ہیں، تو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو رانا ثناء اللہ جو نون لیگ کے جو صدر ہیں پنجاب کے، تو کیا تیاریاں ہیں؟ کوئی بندے نکال لیں گے اگر آتے ہیں وہ؟ انشاءاللہ تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔